اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اس لانگ مارچ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو تحریک لبیک پاکستان نے جس کا آغاز کراچی سے کیا ہے، وہ کراچی کے پہلے پڑاؤ کے بعد حیدرآباد اور اب حیدرآباد کے بعد تیسرا دن میرپور خاص میں اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اور اس قدر شدید گرمی کے بعد ان لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اب یقین مانیے کہ تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ اب تک ایسا لانگ مارچ نہ دیکھنے میں آیا اور نہ ہی کسی نے ایسا لانگ مارچ کیا۔ اور اس لانگ مارچ میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنٹینر بنایا گیا ہے وہ اتنا سادہ ہے کہ جتنی گرمی ایک عام کارکن فیل کرے گا اتنے ہی ذمہ داران اس گرمی کو فیل کر پائیں گے۔ اور یقین مانیے اس وقت سندھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن لوگوں کے جذبے ان سے دگنے ہیں، اس گرمی سے زیادہ ہیں کہ جو اس وقت پر تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان دکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو تبدیلی کا نام لے کر آئے تھے انہوں نے تو کوئی تبدیلی نہیں دکھائی۔ اب پاکستانیوں کے پاس یہ ایک آپشن ہے جسے آزمایا اب تک نہیں گیا۔ ہر پاکستانی ایک موقع ضرور دے کر دیکھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان اگر آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو دوبارہ اسے موقع نہ دیجیے گا، لیکن جہاں سب کو آزما لیا ایک بار ان کو موقع دینا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اس وقت پر پاکستان بچاؤ مارچ عوام کے لیے نکلا ہے کہ جس مشکل وقت سے عوام گزر رہی ہے، جو مشکل حالات عوام پر ڈالے گئے، یہ حکومت کے ساتھ مکمل طور پر فائٹ کرنے نکلے۔ کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اب تک ان تین شہروں کا معاملہ دیکھتے ہوئے جس طرح عوام باہر نکلی ہے اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا قافلہ بن جائے گا اسلام آباد پہنچتے پہنچتے، اور ان کی سچائی ہی ان کو آگے لے کر جا رہی ہے کہ جس طرح یہ بیج علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بویا تھا اور 2 سال کے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کے چاہنے والے اور اسے جاننے والے دنیا کے ہر کونے میں اس سے واقف ہو گئے۔ اسی طرح یہ بیج آج ایک درخت بن چکا ہے، جو بیج بویا گیا تھا یہ پودا ایک مکمل تناور درخت بن چکا ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقتور جماعت بن چکی ہے۔ ایسے بظاہر آپ کو پاکستان میں بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں نظر آئیں گی، لیکن اگر پروٹیسٹ کے حوالے سے اور طاقت کے حوالے سے کسی جماعت کو کاؤنٹ کیا جائے گا، علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی، ان کی ظاہری حیات سے لے کر اب تک جب وہ دنیا میں نہیں ہے، تحریک لبیک موجود ہے تو تحریک لبیک کا ہی نام اول آئے گا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اسلام کی پیروکاری ہے۔ یہ سب کے سب لوگ اسلام کی پیروکاری کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسی ضابطہ حیات میں یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب عوام حضور کی امت پستی کا شکار ہو جائے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ حکمران کرے گا۔ اگر حکمران وزیر ہو جائے اور وہ عوام کے اوپر کوئی رحم نہ کرے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ وہ آواز زور بازو سے روکنے کے لیے ہمیشہ سے تحریک لبیک میدان عمل میں رہی ہے، اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان آپ کے لیے باہر نکلی ہے۔ اب آپ کا فریضہ ہے کہ اسے مضبوط کریں۔ یہ آپ کی جنگ لڑنے نکلی ہے، کسی اور کی نہیں۔ آپ کی نسلوں کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو انتظار مت کیجیے گا، جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، آپ نے اپنے حق کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔